اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم کافی ٹائم کے بعد آپ کی خدمت میں جمال الوظائف یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اب یہ جو سلسلہ ہے جس طرح پہلے جاری و ساری تھا، ریگولر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو جو ہے وہ ملا کرتی تھی، انشاءاللہ عز و جل اب آج سے یہ سلسلہ ہم ایک مرتبہ پھر شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک ویڈیو جو ہے وہ ہماری طرف سے اس یوٹیوب چینل جمال الوظائف کے وساطت سے انشاءاللہ آپ تک پہنچ جایا کرے گی۔ آج کیونکہ شب برات ہے تو اس حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات ہوتی ہے یعنی 16ویں رات، تو اس رات کیا ہوتا ہے؟ تو بی بی پاک فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بتلائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس نے بھی اگلے سال یعنی اگلے سال 15 شعبان المعظم تک جس نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی ولادت ہونی ہے اور اس بندے نے اس دنیا میں آنا ہے۔ جس بندے نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو رزق ہوتا ہے آپ کا وہ رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتوں نے جو جو ڈیوٹیز جو ہے وہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں، جو جو کام سر انجام دینا ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کا جو ڈیوٹیز ہے وہ بھی لگا دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ جس شخص کو جتنا رزق ملنا ہوتا ہے وہ رزق بھی ان کا لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اس سال میں اتنا رزق جو ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اور نہ صرف ایسے اگلے سال کا جو ہے وہ معاملات لکھے جاتے ہیں، بلکہ پچھلے سال کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ رجسٹر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ پیش کی جاتے ہیں، نامہ اعمال جو ہے وہ پیش کی جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ جب آپ کے نامہ اعمال اور پورے سال کا جو آپ نے کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ آپ کے اللہ کے حضور پیش ہوں، تو آپ اس وقت عبادت میں ہوں، اور جب آپ کا نیا رجسٹر سٹارٹ ہو تو اس وقت بھی آپ عبادت میں ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ یہ رات تو بہت زیادہ جو ہے وہ برکات اور فیوز سے بھری پڑی ہے، تو صرف آپ کی خدمت میں صرف ایک روایت پیش کروں گا اور ایک عبادت آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور علیہ السلام کے نواسے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اس رات جو ہے وہ کس طرح عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ جو ہے وہ میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہوں، پھر دوسرا جو حصہ ہے اس حصے میں رب کائنات سے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی کہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہوں۔ تو جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے ثواب کیا ہوگا پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ یعنی اپنے والد محترم سے سنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو اس طریقے اس رات میں عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس کا جو نام ہے وہ مقربین میں لکھ دیں گے۔ تو رات ہے اس نے گزر جانا ہے، ٹھیک ہے، اور نہایت ہی مختصر سے نوافل ہیں
مغرب کے بعد 6 نوافل جو آپ نے ادا کرنے ہیں. تو وہ نوافل کیا ہیں؟ وہ نوافل اس طرح آپ نے پڑھنے ہیں. مغرب کی فرائض اور سنت اور نوافل سے جب آپ فری ہو جائیں گے تو آپ نے 6 رکعت نماز سنت جو ہے 6 رکعت نماز نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں. اور وہ نوافل آپ نے 2 کر کے پڑھنے ہیں. 2 کی نیت کرنی ہے اور اس میں آپ نے پڑھنا ہے کہ نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل میں پڑھ رہا ہوں کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے؟ درازی عمر بالخیر کے لیے. یعنی اللہ رب العزت مجھے جو عمر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، وہ کیسی عمر عطا فرمائے؟ مجھے صحت اور سلامتی والی اور وافر مقدار میں رزق والی اللہ پاک مجھے جو عمر ہے وہ عطا فرمائے. 2 رکعت جو پڑھنے ہیں، نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر. عام جیسے آپ نوافل پڑھتے ہیں اسی طریقے آپ نے پڑھنے ہیں. پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ فقط سورہ اخلاص شریف یا آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل اور یہ آپ نے اپنے لیے یہ نیت کرنی ہے کہ مجھے اللہ پاک بلاؤں سے میری حفاظت فرمائے. تو اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد سلام پھیرنا اور پھر آپ نے اسی طرح 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے آخر میں جو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں تو ان میں آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے سوا کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنائے. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اسی طرح سلام پھیر دینا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسی طرح 21 مرتبہ سورہ اخلاص شریف یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. اگر دونوں پڑھ لی جائیں تو یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا. تو اس رات میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھیں، استغفار شریف پڑھیں اور اپنے لیے اور کل امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و برکت کی اور فیوز کی جو ہے وہ حصول کی دعائیں اللہ رب العزت سے مانگے. اگر آپ اس رات اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فقط اتنا کام کر لیجئے کہ عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیجئے اور فجر کی نماز بھی جو ہے وہ اگلے دن باجماعت ادا کیجئے. تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا رب کائنات اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور جو شخص صبح فجر کی نماز بھی اٹھ کر جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ پوری رات کی عبادت کا جو ہے وہ ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی وہ عشاء کی اور فجر کی نماز اس نے باجماعت ادا کی اور وہ مزے سے اپنے بستر پر جا کر سو گیا. اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اب اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھنا ہے. اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت اس رات کا صحیح معنوں میں ہم سب کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.